نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بڑی نعمتوں کا بھی حقدار بنتا ہے۔ بے عزتی کا بس ایک ہی جواب ہے، فاصلہ۔ نہ رد عمل دو، نہ بحث کرو، نہ کسی کے ڈرامے میں الجھو، بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ بانو کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ جیل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کو 3 کام بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کی گناہ پر پردہ کرنا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے بھی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں، ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں اور نہ ہی ضروری ہے۔ بس اللہ پاک راضی رہے، یہی کافی ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم تھک مت جانا اور تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے۔ اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر
تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے، جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ناممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ دو کشتیوں کا سوار کسی منزل پر نہیں پہنچتا، وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ آپ نے بھی طے کرنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے بغیر کسی اور طرف۔ اس کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو پھر وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔